ایک پل سے ہمیں گزرنا ہے، وہاں تو نبی بھی رب سلم کہتا ہوا گزرے گا، ڈر رہا ہوگا، جانتے ہیں وہ ہے صراط کا پل ہے، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر رکھا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے، لازم ہے ہر ایک کو اس پر، حتمی ہے، گزرنا ہے اس پر سے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر کیا ہوگا؟ اب آدمی گزر رہا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو جو متقی ہوں گے ہم ان کو اس پل سے پار کرا دیں گے، اور جو متقی نہیں ہیں ان کو گھٹنوں کے بل میں ہی بٹھا دیں گے، ہم بیٹھ جائیں یہیں پر، آگے نہیں جا سکتا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تو یہ تقوی جس سے جنت ملنے والی ہے ہمیں، یہ تقوی جس سے ہم بڑی آسانی سے پل صراط پار ہونے والے ہیں، یہی تقوی کی ریہرسل کے لیے، یہ تقوی دینے کے لیے تو یہ ماہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح برتنا چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور کہا گیا تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں تمام نبیوں کی امتوں پر یہ روزہ فرض تھا، اگرچہ طریقے الگ الگ تھے لیکن روزہ ہر ایک امت پر، ہر نبی کی امت پر فرض تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی تو رہے وہاں اللہ سے ڈر، خلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر، جلوت میں رہ تو اللہ سے ڈر، بازار میں رہ تو اللہ سے ڈر، گھر میں رہ تو اللہ سے ڈر، دوستوں کے درمیان ہو تو اللہ سے ڈر، تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈر۔ اور کسی نے تو بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے، جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے۔ اللہ، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہی گواہ بھی ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈرو، اس لیے کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے وہاں، لیکن وہ گواہ تو موجود ہے، جو منصف ہے وہی گواہ ہے، بتائیے اس کی گواہی کافی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو ایسا کر رہا تھا۔ تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے۔ تو ہم جلوت میں رہے تو اللہ سے ڈریں، حیثما کنت، جہاں بھی تم رہو۔ عجیب بات ہے، 10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، محفل میں رہتے ہوئے ہر ایک آدمی تنہا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، یعنی اس خوفناک چیز نے ہم سب کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے، ہم تو تنہا ہے۔ اور یہ نوجوان، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم موبائل کو دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر اصحاب کہف کو ان نوجوانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا پھر ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ بھی تو تھے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے، اور سب کے سب اللہ کے لیے اپنا دیار، اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، صرف اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں میں جس میں تم الجھے ہوئے ہو تمہارے ایمان کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے؟ بچو، اور خاص طور سے اس رمضان کے اندر تو اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، غیر ضروری چیزوں میں اس کو بالکل استعمال ہی نہ کرو۔ اسلام کسی آوشکار یا کسی بھی ڈیوائس یا کسی بھی آلے کے خلاف نہیں ہے، اس کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ کچن میں ایک چھری رکھی ہوئی ہے، سبزی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس سے کسی کا پیٹ پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ڈیوائس بنفس نفیس، بذات خود یہ نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ، اس کا استعمال اسے فائدہ مند اور اسے نقصان دہ اور مضرت رساں بناتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ مہینہ آیا ہے ہمیں تقویٰ دینے کے لیے، بس یہی چیز مل جائے کافی ہے، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے۔